زیادہ ہی تیار تھی۔ 9 بجے کے خبر نامے میں میرے ساتھ خالد حمید تھے۔ خالد کو بھی احتیاط کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی۔ خبر نامہ شروع ہوا، سرخیاں میں نے پڑھی، خبر کی تفصیل خالد حمید نے پڑھنی شروع کی، لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد خالد کی آواز میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے گلے میں پھندا سا پڑ جائے۔ مشکل جملہ مکمل کیا، اگلا جملہ شروع ہونے میں وقفہ اتنا تھا کہ محسوس کیا گیا۔ بہرحال جیسے تیسے خبر نامہ ختم ہوا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میک اپ روم میں خالد کہنے لگے، میں تو بامشکل یہ خبر پڑھ پایا۔ ٹی وی والوں کی گھبراہٹ سمجھ میں آتی تھی۔ میں یا خالد خبر پڑھتے ہوئے رو پڑتے تو ان کی تو نوکری جا سکتی تھی اور ہمارے ساتھ بھی نہ جانے کیا ہوتا۔ اس خبر کے ساتھ بھٹو صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کی چند سیکنڈ کی فوٹیج دکھائی گئی، جس میں بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک بھی دکھائی گئی تھی، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے چہرے کا دیدار کرانا نہیں تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذوالفقار علی بھٹو ہی کی تھی، مگر عوام کو اپنے دل اور ذہنوں سے کبھی دور نہ کر سکے۔ مگر عوام بھٹو صاحب کو اپنے ذہن اور دل سے کبھی دور نہ کر سکے۔ وہ اس شخص کو بچا تو نہیں پائے جس نے انہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم پہلی مرتبہ ان کے ووٹ کی اہمیت کا شعور دیا تھا۔ البتہ لفظوں کی صورت میں وہ بھٹو کو جتنا خراج عقیدت پیش کر سکتے تھے وہ کیا۔ خوشبو کی شہادت اور 4 اپریل کے عنوان سے اردو اور سرائے کی شاعری کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو یوسف۔ اور آواز اردو لندن کے روح رواں ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ ہمارے دوست یوسف ابراہم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ماہپارہ صفدر جی کی کتاب اور ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ کتاب ہے۔ آغاز میں یہ شورش کاشمیری صاحب کا ایک چھوٹی سی وہ غزل ہے، جاوید صاحب۔ خود اپنے دل کا خون فضا میں اچھال کے مضمون لکھے ہیں ہم نے فراق و وصال کے، سانحی کی یاد ہے عنوان روز و شب، کچھ حادثے ہیں نو کے زباں ماہ و سال کے، ہم نے کیا ہے گردش دوراں کو پائمال، ہم نے سہے ہیں زخم زمانے کی چال کے، شورش زمانہ ہم سے موافق نہ ہو سکا، شورش زمانہ ہم سے موافق نہ ہو سکا، ہم لوگ ہیں چمن میں پرانے خیال کے۔ تو میں اس کتاب میں سے ایک اقتباس چھوٹا سا پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ کتاب یہ اقتباس جو ہے نا میری لحاظ سے میری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور یہ جب وقت آیا تھا تو وہ مجھے ابھی تک لمحہ یاد ہے۔ تو اس کتاب سے ہے، اس روز یعنی 4 اپریل کو میں لوک ورثے کی ایک ریسرچ ٹیم کے ہمراہ شمالی علاقوں میں کچھ دن کام کرنے کے بعد اسلام واپس آ رہی تھی۔ جیپ لوک ورثے کے سربراہ اکسی مفتی چلا رہے تھے، اور جیپ میں لوک ورثے کے اہلکار اور مصنف مظہر الاسلام اور لوک ورثے کے ہی ایک اہلکار خالد جاوید موجود تھے۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ ہم لوگ ابھی اسلام آباد سے کچھ دور تھے، اتنے میں اکسی مفتی نے ریڈیو آن کر دیا۔ ریڈیو پر یہ آواز گونجی، یہ ریڈیو پاکستان ہے، دن کے 11 بجے ہیں، اب آپ حمید اختر سے خبریں سنیے۔ ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو آج صبح راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی میت ایک خصوصی ہیلی کاپٹر میں گڑی خدا بخش لے جائی گئی، جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔ بس اتنی سی ہی خبر تھی، انتہائی مختصر چند لائنوں کی خبر، جیسے یہ کوئی بہت ہی معمولی بات ہو۔ سب کے چہرے پر یہ ہی سوال تھا کہ کیا ملک کے معزول کیے جانے والے وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کی سولی پر چڑھنے کی خبر اتنی غیر اہم تھی؟ مگر بالکل ایسا نہیں تھا۔ راولپنڈی جیل ہمارے گھر سے کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ وہی جیل تھی جہاں بھٹو ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت کے دوران عورتوں کی کوٹھیوں کے قریب
گھٹی میں مقید تھے. انہیں سزائے موت ہو چکی تھی, اس لیے انہیں کسی قسم کی مراعات نہیں دی گئی تھی. ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا. انہوں نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں لکھا ہے کہ 18 مارچ 1978 سے میں نے روزانہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے ایک کوٹری میں گزارے ہیں جہاں دم گھٹتا ہے. میں نے موسم گرما کی شدید گرمی اور بارش کی اذیت برداشت کی ہے. روشنی بہت کم ہے, میری بینائی بہت کمزور اور صحت بہت خراب ہو چکی ہے. یہ راولپنڈی وہی شہر تھا جہاں کی فضاؤں نے سندھ کے اس امیر زادے, انگلینڈ میں آکسفورڈ, لنکن اور امریکہ میں برکلے جیسی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ایک کرشماتی شخصیت کے نوجوان کو سیاست کے ایوانوں میں پھلتے پھولتے دیکھا تھا. اس کی دھواں دار تقریریں سنی تھی جس نے مارشاء اللہ کے سائے میں ایک نئی سیاسی پارٹی بنا کر اور مارشاء اللہ حکومت کے تحت انتخابات میں فقید المثال کامیابی حاصل کر کے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی تھی. جو اسی جیل کے اطراف سے سائرن بجاتے ہوئے پائلٹ کے جلوں میں اپنی حفاظتی گاڑیوں کے جھرمٹ میں نہ جانے کتنی مرتبہ گزرا ہوگا. پھانسی سے لے کر تدفین تک کی پوری کارروائی سے چند میل دور ساحلہ جیل میں مقید بیوی نصرت بھٹو اور بیٹی بے نظیر بھٹو کو لا علم رکھا گیا. آخری رسوم میں شرکت کے لیے لے جانے تو دور کی بات ہے, میت دفنانے سے پہلے بیٹی کو آخری مرتبہ باپ اور بیوی کو شوہر کی شکل تک نہیں دکھائی گئی. بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب مشرق کی بیٹی میں لکھا ہے کہ ایک دن قبل میری والدہ اور میری بھٹو صاحب سے آخری ملاقات کرا دی گئی. میں جب ان سے آخری بار مل کر آئی تو رات بھر سو نہیں پائی. مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. مجھے علم تھا کہ میرے باپ کی زندگی کی یہ آخری رات ہے.